امام حرم امام کعبہ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ایک لڑکا تھا، اس کی عمر یہی کوئی 9-10 برس رہی ہوگی۔ وہ بھی اپنی عمر کے لڑکوں کی طرح شریر تھا، بلکہ شاید اس سے کچھ زیادہ ہی۔ یہ وہ دور تھا جب نہ آج کی طرح بجلی پنکھے تھے، نہ گیس کے چولہے، اور نہ ہی اتنے عالی شان مکانات۔ گھر مٹی کے، چولہے بھی مٹی کے ہوا کرتے تھے، اور نہ اس زمانے میں دولت کی اس قدر ریل پیل تھی جو آج دیکھی جا رہی ہے۔ ایک دن اس کے گھر مہمان آ گئے۔ اس کی ماں نے اپنے مہمانوں کے لیے کھانا تیار کیا۔ یہ لڑکا بھی قریبی دوستوں کے ہمراہ کھیل رہا تھا۔ ماں نے جیسے ہی سالن تیار کیا، بچے نے شرارت سے اس سالن میں مٹی ڈال دی۔ اب آپ خود ہی اس ماں کی مشکل کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ غصے کا آنا بھی فطری تھا۔ غصے سے بھری ماں نے صرف اتنا کہا کہ جا، تجھے اللہ کعبے کا امام بنا دے۔ اتنا سنا کہ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس رو پڑے اور کہنے لگے، آپ جانتے ہیں کہ وہ شریر لڑکا کون تھا؟ پھر خود ہی جواب دیتے ہیں کہ وہ شریر لڑکا میں تھا، جسے آج دنیا دیکھتی ہے کہ وہ کعبے کا امام ہو رہا۔ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ 2010 میں عالمی سروے رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی کہ امام کعبہ عبدالرحمن السدیس پوری دنیا کے مسلمانوں کی مقبول ترین شخصیت ہیں۔ اللہ نے ان کو دنیا کی سب سے بڑی سعادت عطا فرمائی کہ ان کو اپنے گھر کا امام بنا دیا۔ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس یہ واقعہ کئی بار سنا چکے ہیں، اور جب بھی سناتے ہیں جذباتی ہو جاتے ہیں۔ یہ واقعہ سنا کر انہوں نے ماؤں کی جانب توجہ دلائی کہ وہ جب کبھی اپنی اولاد کے معاملے میں غصہ ہوں اور غصے اور جذبات سے مغلوب ہوں تو اپنی اولاد کو برا بھلا نہ کہہ بیٹھیں، کیونکہ ماں کے لب کی ہلکی سی جنبش اولاد کا نصیب لکھ دیتی ہے۔ دوستو، آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں پیپل لائف کی ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو قاری عبدالرحمن السدیس کی خوبصورت آواز میں تلاوت بھی سنائیں گے، اور آپ کو ان کے حوالے سے کچھ اور معلومات بھی بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو میں آگے بڑھا جائے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ دوستو، اب چلتے ہیں قاری صاحب کی خوش الحان تلاوت کی جانب۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ، آپ سن رہے تھے جناب قاری عبدالرحمن السدیس کی خوبصورت تلاوت۔ دوستو، عصر حاضر میں ایسی شخصیات بہت کم ہوں گی جنہیں عالم اسلام میں نہایت محبت اور احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہو۔ فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس انہی خوش قسمت اور نامور شخصیات میں سے ایک ہیں جنہیں عالم اسلام میں نہایت اعلیٰ اور ممتاز مقام حاصل ہے۔ بلا مبالغہ دنیا میں کروڑوں مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے ان کی اقتداء میں نماز ادا کی ہے، خطبات جمعہ میں حاضر ہوئے ہیں، اور ختم قرآن کے موقع پر شریک ہوئے ہیں۔ فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس سعودی عرب میں صوبہ قصیم کے علاقے بقیریہ میں 1382 ہجری بمطابق 10 فروری سن 1960 میں پیدا ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب کا نام عبدالرحمن بن عبداللہ بن محمد بن عبدالعزیز بن محمد بن عبداللہ السدیس، اور آپ کی کنیت ابو عبدالعزیز ہے۔ تعلیم کا آغاز ریاض کے ایک ادارہ جامعہ تحفیظ القرآن الحکیم سے ہوا، اور 12 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی۔ فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس بچپن ہی سے نہایت ذہین اور فطین تھے۔ حافظہ بلاغ کا تیز تھا۔
والدین نے بھی اپنے ہونہار بچے کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ متعدد نامور علماء اور قراء نے ان پر خوب محنت کی۔ تکمیل حفظ کے بعد ابتدائی تعلیم ریاض کے ایک مدرسہ مسنی بن حارثہ میں حاصل کی۔ پھر آپ کا داخلہ ریاض کے المعہد الاعلیٰ میں مکمل ہوئی۔ یہاں آپ نے اسلام کے بنیادی علوم حاصل کیے اور 1979 میں امتیازی نمبر کے ساتھ یہاں سے فراغت حاصل کی۔ مزید اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے آپ نے کلیۃ الشریعہ میں داخلہ لیا، جہاں آپ نے اس وقت کے اہم علماء سے خوب استفادہ کیا اور 1983 میں یہاں سے تعلیم مکمل کی۔ ریاض کی بڑی بڑی مساجد میں بہت سے علمی حلقے قائم ہیں۔ جس دور میں فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس طالب علم تھے، شیخ علامہ عبدالعزیز بن باز کا دیرہ کی مسجد میں علمی حلقہ معروف تھا۔ ریاض اور اطراف سے طلباء آتے اور تفسیر و حدیث و فقہ کے علوم کو حاصل کر کے اپنے دلوں کو نور علم سے منور کرتے۔ فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس نے ان علمی حلقوں سے خوب استفادہ کیا۔ جن دیگر اساتذہ سے انہوں نے فیض حاصل کیا، ان میں علامہ عبد الرزاق عفیفی، ڈاکٹر صالح الفوزان، شیخ عبد الرحمن البراق اور شیخ عبدالعزیز الرجاحی شامل تھے۔ فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس کے علم میں بتدریج پختگی آتی چلی گئی۔ خطابت ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے ریاض کی بڑی بڑی مساجد میں خطبہ جمعہ دینا شروع کیا۔ پھر وہ ریاض کی ایک بڑی مشہور و معروف مسجد جو ان کے استاد شیخ عبد الرزاق عفیفی کے نام سے موسوم تھی، وہاں پر بطور خطیب متعین کیے گئے۔ ساتھ ساتھ وہ کلیۃ الشریعہ ریاض میں تدریس کے فرائض بھی انجام دینے لگے۔ امامت و خطابت کے ساتھ آپ نے تعلیم و تدریس کو بھی جاری رکھا اور ریاض کی امام سعود یونیورسٹی سے آپ 1994 میں امتیازی حیثیت سے پی ایچ ڈی کا مقالہ حاصل کر کے فقہ اسلامیہ میں پی ایچ ڈی کر چکے۔ فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس کو 1988 میں مسجد حرام کا امام اور خطیب مقرر کیا گیا۔ اس وقت سے اب تک اس عہدہ جلیلہ پر آپ فائز ہیں۔ اس دوران ہر سال انہیں رمضان المبارک میں تراویح پڑھانے کا موقع ملا۔ دیگر ائمہ حرمین اور بطور خاص فضیلت الشیخ سعود الشریم کے ساتھ نہ جانے کتنی بار قرآن مجید حرم شریف میں سنایا ہے۔ حرم مکی میں آپ کی امامت کا آغاز 22 شعبان کو ہوا اور آپ نے سب سے پہلے عصر کی نماز کی امامت کی۔ نیز اسی سال رمضان میں آپ نے حرم مکی میں پہلا جمعے کا خطبہ بھی دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک اور اعزاز یہ بخشا گیا کہ بیت اللہ شریف کے صحن میں مغرب کے بعد درس و تدریس کے لیے انہیں بطور مدرس مقرر کیا گیا، جہاں پر وہ دنیا بھر سے آئے ہوئے حجاج کے سامنے عقیدہ فقہ، تفسیر اور حدیث کے موضوعات پر درس دیتے ہیں اور لوگوں کو ان کے سوالات کے شافی جوابات دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیخ پر اور بہت سے انعامات کے ساتھ ایک بڑا انعام و اکرام کا معاملہ یہ بھی کیا کہ آپ کو امور حرم مکی اور حرم مدنی میں صدارت کا منصب عطا کیا گیا۔ جمادی الثانی میں آپ کو شاہی فرمان جو ہے اس کے ذریعے آپ کو جو ہے وہ یہاں پر ساری کی ساری سہولیات عطا کی گئیں اور صالح بن عبد الرحمن الحسین کی صحت کی خرابی کے پیش نظر ان کا استعفیٰ قبول کرتے ہوئے شیخ عبد الرحمن السدیس کو ان کی جگہ صدر مقرر کیے جانے کا اعلان بھی کیا گیا۔ امامت و خطابت اور درس و تدریس پر اہم اسفار و دیگر مشغولیات کے ساتھ شیخ کا میدان قلم و کرتاس میں بھی اپنا ایک منفرد مقام اور یگانہ اسلوب ہے۔ اب تک آپ کے قلم گوہروار سے کئی کتابیں اور رسالے سپرد کرتاس ہو کر قبول خاص و عام حاصل کر چکے ہیں، جن کا مختلف زبانوں میں ترجمہ بھی کیا جا چکا ہے۔ تہذیب القرآن فی قیام رمضان، الرقیۃ الشریعہ، احکام و آداب، اسی طریقے سے بے شمار کتابیں جو ہیں وہ آپ نے تحریر کی۔ ان کے علاوہ آپ کے خطبات کے مجموعے بھی مختلف زبانوں میں شائع کیے گئے ہیں۔ مقامی مشغولیات کے ساتھ ساتھ بطور امام حرم امت مسلمہ کے حالات سے واقفیت اور ان کی صحیح رہنمائی کے لیے آپ وقتاً فوقتاً دنیا کے مختلف علاقوں کے سفر بھی کرتے رہتے ہیں۔ ابھی چند سال قبل آپ پاکستان کے اندر بھی آئے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ نے ہندوستان کا بھی دورہ کیا۔ امام حرم کی ان قابل قدر خدمات کے اعتراف میں بہت سے جلسے ہوئے، انہیں بہت سے انعامات اور اعزازات سے نوازا گیا۔ خاص طور پر 2005 میں دبئی کی ایک تنظیم کی طرف سے انہیں سال رواں کی اسلامی شخصیت کے انعام کے لیے منتخب کیا گیا اور انہیں اسلام اور قرآن کے متعلق سب سے زیادہ نمایاں ترین شخصیت قرار دیا گیا۔